اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز قائم ہوگی کیسے؟ کیا صرف نمازوں کا رٹا مارنے سے نماز قائم ہو جائے گی؟ صرف چیخنے چلانے سے نماز قائم ہو جائے گی؟ نہیں، پڑھنے سے نماز قائم ہوگی۔ تو نماز پڑھا بھی کیجئے اور پڑھی ہوئی نمازوں کو بچایا بھی کیجئے۔ پڑھنا اور ہے اور بچانا اور ہے۔ پڑھیے گا تو نماز قائم ہوگی اور رسول اللہ کی تعظیم کیجیے گا تو نماز بچے گی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو سنیے، شیطان کو بھی نماز پڑھنے آتا تھا، بہت بڑا نمازی تھا وہ، نماز پڑھنے آتا تھا پر نماز اسے بچانے نہیں آتا تھا۔ جبھی تو 6 کروڑ برس کی عبادت اس کی برباد کر دی گئی، کیونکہ اسے بچانے نہیں آتا تھا۔ کیوں برباد کی گئی؟ اس لیے برباد کی گئی کہ اس نے حضرت آدم صفی اللہ کی تعظیم نہیں کیا تھا۔ پتہ چلا کہ پڑھنے سے نماز قائم ہوگی اور رسول اللہ کی تعظیم کرنے سے نماز بچے گی۔ اس لیے پڑھا بھی کیجئے اور پڑھی ہوئی نمازوں کو بچایا بھی کیجئے، تب جا کر فائدہ ملے گا۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، ساری چیزوں کو اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے، چاہے آگ ہو، ہوا ہو، پانی ہو، زمین ہو، آسمان ہو، شجر ہو، حجر ہو، چرند ہو، پرند ہو۔ دنیا کی ہر چیز کو اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا۔ ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، چھوٹی سی مثال۔ دیکھیے، اگر پوری دنیا سے انسانوں کو ختم کر دیا جائے، صرف انسانوں کو ختم کر دیا جائے، سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، تو کیا اس کا اثر سورج کی روشنی پر پڑے گا؟ کیا اس کے غم میں کل ہو کر سورج نکلنا بند ہو جائے گا؟ کیا اس کا اثر چاند کی چمک پر پڑے گا؟ کیا اس کا اثر دریا کے بہاؤ پر پڑے گا؟ کیا اس کا اثر ہوا کے چلن پر پڑے گا؟ تو آپ میں کا بچہ للکار کر یہ کہہ سکتا ہے کہ شمشاد رضا قادری، اس کا ذرہ برابر بھی اثر کسی چیز پر پڑنے والا نہیں ہے، چاہے انسان رہے یا نہ رہے، پر سورج نکلتا رہے گا، چاند چمکتا رہے گا، دریا بہتا رہے گا، ہوا چلتی رہے گی، آگ جلتی رہے گی، پرندہ چہکتا رہے گا، پھول کھلتا رہے گا، شجر بڑھتا رہے گا اور دن گزرتا رہے گا۔ لیکن دوسری جانب اگر چند لمحے کے لیے صرف ہوا کو ہی بند کر دیا جائے،
صرف ہوا کو ہی بند کر دیا جائے تو اس کا اثر پوری انسانیت پر پڑے گا، پوری انسانیت پر اس کا اثر پڑے گا۔ ہر طرف چیخ و پکار کی صدائیں بلند ہونے لگے گی، شور و غل کا ماحول برپا ہونے لگے گا، اور دھیرے دھیرے ہر جاندار کے جسم سے جان بھی نکلنا شروع ہو جائے گی۔ پل بھر میں ہی ہر طرف سناٹا چھا جائے گا، ہر طرف سناٹا چھا جائے گا، سب زمین بوس ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ جس طرح اللہ رب العزت نے ہوا کو انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا ہے، اسی طرح دنیا کی ہر چیز کو اللہ رب العزت نے انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے، انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ چاہے چاند کی چمک ہو، چاہے کہکشاں کی دھمک ہو، چاہے رات کا اندھیرا ہو، چاہے صبح کا سویرا ہو، چاہے دن کا اجالا ہو، چاہے بلبل کا ترنم ہو، چاہے کلیوں کا تبسم ہو، چاہے زمین کی کشش ہو، چاہے سورج کی تپش ہو، چاہے بارش کی ٹپک ہو، ہر چیز کو اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر انسان کو اللہ رب العزت نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ تو آئیے عالم تصورات میں محو ہو کر رب کی پاک و پوتر کتاب قرآن مقدسہ کی بارگاہ میں چل کر عرض کرتے ہیں، اے عظمت و برکت والی کتاب، اے ہدایت و رحمت والی کتاب، اے رفعت و بلندی والی کتاب، اے شان و شوکت والی کتاب، تو ہی بتا کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو کس لیے پیدا فرمایا ہے؟ تو قرآن مقدسہ کا بے بانگ دوہل یہ اعلان ہوگا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اے دنیا کے باشعور مسلمانوں سنو، دنیا کی ہر چیز کو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے پیدا فرمایا ہے، مگر جن و انس کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔